السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی زبردست کوالٹی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہمارے رشتوں اور ہمارے اندرونی سکون دونوں کو بالکل بدل کر رکھ سکتی ہے، اور وہ ہے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یعنی حسن ظن۔ آئیے ایک چھوٹی سی مثال سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی دوست کو کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ یہ بظاہر چھوٹی سی صورتحال اصل میں ہمارے دماغ کے کام کرنے کے انداز کے بارے میں ایک بہت گہری حقیقت بتاتی ہے۔ بالکل یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہمیں منفی سوچ اور شک کی طرف لے جاتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے، اور دوسرا راستہ ہمیں اعتماد اور مثبت سوچ کی طرف لے جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو۔ یہ چھوٹا سا انتخاب دراصل بہت بڑے نتائج رکھتا ہے۔ منفی سوچ کی طرف فوراً چلے جانے کا جو یہ رجحان ہے نا، اس کا ایک خاص نام ہے، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے رشتوں اور ہمارے سکون کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسے روحانی اصطلاح میں سوء ظن یعنی بدگمانی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو بغیر کسی ثبوت کے ہمارے دل میں دوسروں کے لیے شک اور منفی خیالات پیدا کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں نبوی حکمت میں اسے کتنی سختی سے بیان کیا گیا ہے کہ برا گمان تو تمام باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس کے نتائج بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جب ہم ہر کسی کی نیت پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ پھر یہی عادت غیبت اور لڑائی جھگڑے کو جنم دیتی ہے، جس سے معاشرے میں نفرت بڑھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارا اپنا اندرونی سکون ہم سے چھین لیتی ہے، جو کہ روحانی طور پر بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا طاقتور اور شفا بخش حل کیا ہے؟ اس کا علاج ہے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا۔ یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری کوشش ہے، ایک ڈسپلن جس میں ہم جان بوجھ کر دوسروں کے بارے میں بہترین ممکنہ سوچ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن خود اہل ایمان کو بدگمانی سے دور رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور واضح طور پر کہتا ہے کہ کچھ گمان تو سیدھا سیدھا گناہ ہیں۔ حسن ظن پر عمل کرنا صرف ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس کے فائدے کسی ایک فرد اور پورے معاشرے کے لیے بہت گہرے ہیں۔ اچھا گمان ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل کو کینہ اور نفرت سے پاک کرتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو بھائی چارے کے رشتے خود بخود مضبوط ہوتے ہیں، اور ہم غیبت اور بہتان جیسے بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں، جس سے ہمیں حقیقی ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور یہ سوچ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سب سے خاص رشتے یعنی ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد بھی بدل دیتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ اس شخص کے اللہ کے بارے میں گمان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طاقتور نظریے کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی صورتحال میں ہمارے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو منفی سوچنے کے بجائے ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس نے سنا نہیں۔ اگر کوئی ہماری مدد نہ کر سکے تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید وہ خود کسی مشکل میں ہے۔ ہر بار ہمارے پاس اچھا گمان کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اچھا، اس خوبی کو اپنانا ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کی شروعات دل کو جانچنے سے ہوتی ہے کہ جب بھی شک پیدا ہو فوراً استغفار کریں۔ پھر دوسروں کے لیے بھلائی کی خواہش کرنے، غیبت سے بچنے اور ہر حال میں اللہ سے بہترین کی امید رکھنے سے یہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے۔ اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ مگر بہت گہری دعا ہے جو اس سفر میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو آئیے اس تھیوری کو ذرا پریکٹس میں لاتے ہیں۔ آج کے لیے ایک چھوٹا سا کام۔ یہاں 3 چھوٹے پریکٹیکل قدم ہیں جو آج ہی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا، جس شخص کے بارے میں کوئی برا گمان ہے اس کے لیے دعا کریں۔ دوسرا، کسی کی غلطی دیکھیں تو اسے معاف کر دیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ غیر ارادی ہو۔ اور تیسرا، آگے آنے والی دعا کو یاد کر لیں۔ اور تیسرا قدم، اس خوبصورت دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہمارا دل برائی سے پاک ہو اور ہم ہمیشہ مثبت سوچ اپنا سکیں۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کو بدلنے کا اتنا بڑا کام ہمارے اپنے خیالات کو بدلنے کے ایک چھوٹے سے عمل سے شروع ہوتا ہے؟
شاید ایک بہتر دنیا کا آغاز ایک بہتر گمان سے ہوتا ہے۔